السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں اور ہمارے اوپر پورا ملکیت کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہی پالتا اور سنبھالتا ہے۔ سب خزانوں کا مالک وہی اکیلا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بنیاد پہ ہمیں حکم دیا ہے کہ بس آپ صرف میری ہی عبادت کریں۔ لازمی بات ہے، جو مالک ہے اس کا حق ہے ہمارے اوپر، لیکن لوگوں نے اس حق کے اندر خلل ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، اور آج اتنا ترقی یافتہ دور ہونے کے باوجود لوگوں کو بہت سمجھ آ گئی، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، دنیوی ترقی کے لحاظ سے بہت آگے نکل گئے، لیکن اس لحاظ سے نتیجہ بالکل اسی جگہ پہ ہے۔ اور آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں، شاید ہمارا علاقہ یہ ہندوستان اور پاکستان، اس کا تو پوری دنیا کے اندر نمبر ہے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی میں اور غیروں کی عبادت اور بندگی کرنے میں، غیروں کو پوجنے میں، لیکن ماننے والا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ ہاں واقعی میں غیر کی پوجا کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرتا ہوں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں مشرکین مکہ سے بڑھ کر سمجھدار کوئی نہیں تھا، اپنے آپ کو تو عقل کل کا مالک سمجھتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی اس طرح کی حرکات تھیں۔ وہ ذرا پڑھے لکھے انداز سے، ہماری طرح جاہلانہ انداز کا ان کا وہ سسٹم نہیں تھا، کیونکہ وہ انبیاء کے نام لیوا تھے، بیت اللہ کے مجاور تھے، بیت اللہ کی خدمتیں کرنے والے تھے، اور انہوں نے اگر یہ تھوڑا سا جرم کیا بھی تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، ہم فرشتوں کی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ تو غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ضمن میں بہت زیادہ مقامات پہ اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، بالخصوص ہمارے سادہ اور عام سے سبق، جن کے اندر ایک سبق الحمد شریف کا ہے، دوسرا سبق قل هو اللہ والا ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی یکتائی کا اس کے اندر ذکر ہے، اور تیسرا بڑا اہم اور عام سا سبق جو ہر کسی کو یاد ہے وہ ہے آیت الکرسی کا سبق۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم توجہ کر لیں، الحمد شریف کا ترجمہ، تفسیر، اس کے اوپر پورا عبور ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی حق ادائیگی ہم کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، بچے ہے یا بوڑھے ہے، مرد ہے یا عورت، ہر کسی کو یہ سبق تو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن شاید زبانی کلامی یاد ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت، اس کی تفسیر اور اس کے تقاضے کیا ہیں شاید ہم نہیں جانتے۔ آیت الکرسی کو بڑا ہم ورد کرتے ہیں، یقیناً نجات کا سامان ہے، جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اخروی فائدہ بھی اس کو حاصل ہوگا۔ جو بندہ باقاعدہ سے آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان رکاوٹ ہے تو موت ہے، صرف موت آئے گی تو جنت میں جائے گا۔ مقصد کیا ہے کہ الحمد شریف ہو، سورہ اخلاص ہو، یہ آیت الکرسی ہو، ان سب اسباب کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، بنیادی سبق یہ ہے۔ اب وہ جو اصل سبق ہے
شاید وہ تو ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی ضمن میں جیسے آج ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، مکہ والے جب اللہ کے رسول نے ان کو اسی عقیدہ توحید پہ تو ساری دعوت تھی، یہی اصل سبق تھا جس کا چرچا اللہ کے رسول بار بار ان کے سامنے کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے مالک کا تعارف کرواؤ، اپنے اس خالق کا نسب بیان کرو جس کی تم دعوت دیتے ہو کہ جناب اکیلے کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیونکہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کہتا ہے زیادہ معبود نہیں ہے، بس ایک ہی معبود ہے. کہتے ہیں یہ تو بات ہی بڑی اچنبے کی ہے، یہ تو بڑی انوکھی سی بات ہے. حالانکہ یہ انوکھی بات نہیں ہے. انوکھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کھا کے اللہ کی مخلوق اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھکنے لگ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شمار ہے، اللہ کی وہ بڑی اونچی ذات ہے، بہت طاقت والی ذات ہے. وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک مہلت ہی دیے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں انسان کو. انسان دلائل ہم تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، تو ذرا ہوش کے ناخن لے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے چل. جیسے میں نے پچھلے خطبہ کے اندر عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالصتاً اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی نصیب ہوگا، اپنے مالک کے عبادت گزار بن جاؤ. ساتھ ہی دوسرا سبق یہ دیا آگے چل کے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس بات کو تم جانتے ہو، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہیں بنانا. تو یہ دو بنیادی سبق ہیں جو حقیقت میں ایک ہی سبق ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے خالصتاً اس اکیلے کی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا حصے دار نہیں بنانا. یہ ہے اصل سبق. تو سورہ اخلاص کے اندر جو ایک عام سا سادہ سا آسان سا سبق ہے، جب کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ اپنے مالک کا نسب بیان کرو کیونکہ ہم تو ایک کو نہیں مانتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چھوٹی سی سورت نازل فرمائی. اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر ان کو بتلائیے کہ وہ اللہ یکتا ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ کوئی اس کا دوسرا ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکلا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکلنے والا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایسی ذات ہے کہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات اس کے سامنے بے بس ہے، سب اس کے سامنے محتاج، اس کے سامنے منگتے ہیں. وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رکھتا، نہ ان سے کچھ مانگتا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا. ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکلا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، نہ ذات کے لحاظ سے، نہ صفات کے لحاظ سے، نہ افعال کے لحاظ سے، نہ اس جیسی کوئی ذات دوسری. اس کو تو وہ بھی مانتے تھے، ہاں وہ اللہ اکیلا ہے، وہ خالق ہے. لیکن آگے صفات کے اندر کچھ لوگ حصے دار ہیں، شامل ہیں. لیکن وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں. جہاں اس کو ذات کے لحاظ سے ہم اکیلا مانتے ہیں، اس کی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ماننا پڑے گا. جو صفات اس کی ہیں بس وہ اسی کی ہیں. اس جیسی صفت، اس جیسی طاقت، اس جیسے اختیارات کسی اور کے پاس نہیں ہیں. اور اپنے افعال کے لحاظ سے، کاموں کے لحاظ سے جو پاوریں اس کی ہیں، جو طاقت اس کی ہے، جو وہ کرتا ہے بس وہی کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. بس یہی فرق ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا، دنیا والوں نے یہ سمجھ لیا، ہاں جیسے وہ کرتا ہے ایسے کوئی دوسرا بھی کرتا ہے. صفات اس کی بھی ہیں، صفات ہماری بھی ہیں، دیکھنے والا وہ بھی ہے، دیکھنے والے ہم بھی ہیں. لیکن ہمارا دیکھنا اس کے مد مقابل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ ہمارا دیکھنا اس کی عطا ہے، اس کا دیکھنا اس کی ذاتی صفت ہے، وہ باکمال ذات ہے. ہم
دیوار کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ ایسے سننا، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے۔ ہم اگر کوئی ہمارے قریب ہو اس کی آواز سنتے ہیں، کوئی دور ہو نہیں سن سکتے۔ ہاں کوئی رابطہ ذریعہ ہو جائے، فون کے ذریعے سے بات سن سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی 1 میل کے فاصلے پہ بیٹھا ہے اس کی آواز کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ لہذا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ یہ سورت الاخلاص ہے جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ یہ سورت، اس کا ایک اور نام سورت التوحید بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے والی بہترین سورت ہے۔ سادہ سا سبق ہے لیکن اتنا عام فہم ہے، جو دل کے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لے گا وہ تو ایک نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جس نے پڑھتے ہی جانا ہے، ساری زندگی اس سبق کو دہرانا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے اقرار بھی کیے جا رہے ہیں، عملی طور پہ اس کا انکار بھی کیا جا رہا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ بس سمپل سی صورت ہے یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ہمیں یاد ہے تو کیا اس کا ترجمہ یاد کرنا مشکل ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ماننے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر غور و فکر کریں گے تو مسئلہ تو بالکل آسان ہے۔ تو میں نے 2-3 سبق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ الحمد شریف کا ترجمہ پڑھیے، سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کا ترجمہ و تفسیر بات سیدھی ہو جائے گی۔ قل هو اللہ جس کو ہم ساتھ ملاتے ہیں، کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سورۃ الاخلاص، دیکھیں سورت کا نام ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب کہ دل میں خلوص ہو، بس انسان ایک کا ہو جائے، یہ ہے اصل بات ہے۔ لہذا اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور ہم نے یاد کر لیا ہے، اس کے مطابق عملی طور پہ بھی تو اپنے آپ کو چلانا ہے نا۔ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کہ جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر کے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، بشرطے کہ اس آیت الکرسی ایک آیت ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اس کے اندر ایک ہی بالخصوص بات کا ذکر ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ ایک نظریہ، ایسا نظریہ تھا جو اس وقت مشرکین مکہ کا بھی تھا، یہود کا بھی تھا، نصارہ کا بھی تھا، اور آج مسلمانوں کا بھی ہے، ہونا چاہیے، لیکن اسی گائیڈ لائن کے مطابق جیسے ہمیں دین اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ذہن سے ہاں جی جن کو ہم نے اپنا پیشوا بنا لیا وہ ہماری سفارش کریں گے۔ کس کی سفارش کریں گے؟ جس نے ان کو مانا، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنا رہنما بنا لیا، اپنی مرضی سے بنا لیا، چاہے عقیدہ توحید اس کے اندر سرے سے نہ ہو، پرلے درجے کا مشرک ہو، غیروں کا پجاری ہو، قبروں کو چاٹنے والا ہو، وہ بھی دعوے دار ہے، جی یہ میرے پیر و مرشد ہیں، یہ میری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو بھائی یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی پرانی بات ہے۔ اس وقت یہود و نصارہ بھی اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے، مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا، ہمارے پیشوا جن کو ہم مانتے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے۔ ایسا بھی مشرک تھے، اللہ پاک نے واضح کیا ہے۔ یہود بھی مشرک تھے، نصارہ بھی مشرک تھے، انہوں نے بھی ایک کا انکار کیا، اور مشرکین مکہ بھی ایک کو نہیں ماننے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کے فیصلے کر دیا سورہ انبیاء کے اندر، آیت نمبر 28 ہے کہ سفارش کے حقدار کون ہوں گے؟ جس کی بات کو اللہ پسند کرتا ہوگا، اور اللہ کو ایک ہی بات پسند ہے کہ انسان بس صرف میرا بندہ ہے، وہ عقیدہ توحید۔ آج لوگ پتہ نہیں اتنا کچھ سمجھنے کے باوجود اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اپنے مالک کی پہچان تو کر لو اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ایسا تو ہوتا نہیں ہے، لوگ تو غیروں کے پجاری شاید ہیں نہیں، تو نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے۔ یہ سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید، اس کے اندر بھی اس بات کا باقاعدہ ذکر ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور تم کفر مانتے ہو، برابری والے لوگوں کو تسلیم کرتے ہو، کوئی نہیں ہے اس جیسا۔ تو آج آپ بھی دیکھ لیں،
آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، تو آپ جائزہ لے لیں کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، کیا لوگوں کی کرتوتیں ہیں، آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی باقاعدہ سے اس انداز سے جہاں کہیں بھی، اب دیکھو نا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اس کے اندر کس بات کا ذکر ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ، پہلے غیر کی نفی کروائی ہے، سیدھا یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا معبود ہے، اللہ الہی، یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ میرا معبود ہے، اللہ فرماتا نہیں، اس طرح تو بات سیدھی نہیں ہونی، یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں اللہ میرا معبود ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس بات کا اقراری ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ نفی اس بات لازم چیزیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کو اپنا معبود ماننے سے پہلے غیر کی آپ نفی کریں تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی تو کام بنے گا۔ تو یہ جو سورۃ انبیاء، اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہاں اللہ پاک یہی شکوہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ان لوگوں نے اللہ کے سوا غیروں کو اس زمین کے اندر معبود بنا لیا ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ، آلہہ الہ کی جمع ہے، اور الہ وہ ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر ان لوگوں نے غیروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ہم ینشرون، وہ کسی کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے دلیل اس بات کو بنایا کیونکہ یہ خاصہ ہے اس خالق کائنات کا، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، انسان کا خالق وہی ہے۔ اس لیے پچھلے خطبہ کے اندر میں نے عرض کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے۔ تو یہ خلق کرنا ایک بڑا، یہ کمال کا سلسلہ ہے جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان بنانا، اس سے بڑی مخلوق بنانا تو دور کی بات ہے، کوئی ایک مچھر نہیں بنا سکتا۔ ایک مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ ہم یوں پکڑتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں، کوئی اس کی حیثیت تو نہیں ہے، چھوٹی سی مخلوق۔ تو یہاں لوگوں نے کس انداز کے دعوے کر رکھے ہیں، لوگوں کی طرف نسبتیں کرتے ہو جی فلاں جگہ سے فلاں پیر صاحب جناب بیٹا دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، کسی کو چاہے دے، کسی کو چاہے نہ دے۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے مد مقابل کوئی اولاد بھی دینے والے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے ان لوگوں کو، غیروں کو معبود بنا رکھا ہے، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی کو زندہ کیا انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں بالکل غلط بات ہے، لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ کہنا ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ معبود ہوتے، کوئی غیر بھی ہوتے، اس کے مد مقابل ہوتے، لفسدتا، یہ آسمان و زمین کا نظام تمہیں درست نظر نہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا معبود حقیقی وہ صرف یکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بات یہ یوں ہی نہیں ہے، فسبحان اللہ رب العرش، اللہ پاک ہے اس شرک سے، اس کمپنی سسٹم سے، اس حصے داری سے جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں رب العرش، وہ عرش والے ہیں، اما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں اور دو نمبر باتیں کرتے ہیں۔ جو کچھ لوگوں کے نظریات ہیں یہ باطل ہیں، اللہ پاک ہے ایسی کسی بھی کمی کوتاہی سے کہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسروں کی ضرورت ہے کہ وہ مل جل کے نظام چلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، میں اکیلا ہوں، طاقت والا، لا یسأل عما یفعل، جو میں کرتا ہوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، وہم یسألون، میرے علاوہ جو کوئی بھی ہو، تم سمجھو بڑی طاقت والا ہے، چاہے کوئی پیغمبر رسول ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے بہت زیادہ پاور والا، جو خاص اور خاص فرشتے ہیں ان میں سے کوئی ہو، اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُسْأَلُونَ، سب اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ اللہ ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ نے نبیوں سے پوچھا ہے۔ تو بس لوگوں نے اصل میں پتہ نہیں
کیا سسٹم بنا لیا ہے، کیا غلط فہمی کا شکار ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھنے والا، اور ہم ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں. دوبارہ سے اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونی آلیہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو معبود بنا لیا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک اس کا اظہار فرما رہے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں ہمارا خالق رہنمائی کرے، ہمیں ہمارا مالک ہم سے شکوہ کرے. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے مد مقابل جاری بن گئے ہیں غیروں کے، اور غیروں کی پوجا اور بندگی کر رہے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، اللہ پھر بھی فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم غیروں کو معبود بناتے ہو، قل ہاتوا برہانکم، میرے نبی ان کے سامنے یہ بات رکھو، لاؤ کوئی دلیل، لاؤ دلیل، لاؤ کوئی ایسی بات جہاں اس بات کا تذکرہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے یہ بھی موجود ہے، مجھ سے پہلے جو ذکر نازل ہوا تورات انجیل وہ بھی موجود ہے. لاؤ کہیں سے کوئی ایک دلیل تو لاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر ایسا ہے جس کی پوجا ہو سکتی ہے. اور یہ ایک ایسا مشترک سلسلہ ہے، یہ ایک ایسی مشترکہ بات ہے کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کتاب کے اندر لوگ جیسے آج قرآن کو ماننے والے مشرک بن چکے ہیں، حالانکہ قرآن بار بار رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں عبادت کے لائق. ایسے ہی یہود و نصارہ نے بھی حرکتیں کی ہیں، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات جو تعریف شدہ نہیں ہیں، ان کے اندر عقیدہ توحید کا ذکر ہے کہ بس ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تاکہ ہندو دھرم، ہندو مذہب جو ہے اس کے اندر بھی اسی چیز کا چرچا ہے. حتیٰ کہ یہ سکھوں کی کتاب اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. پر جس مذہب کے مطابق بھی آخر کوئی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں گمراہی کے شکار ہوئے، لیکن ایک خالق مالک کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی. اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دے گا. ہم نے تو شاید خود اپنے آپ کو عذاب کے اندر مبتلا کر رکھے ہے کہ نہیں جی ہم نے ایک کو نہیں ماننا. تو اللہ فرماتے ہیں لاؤ کوئی دلیل. اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، ان میں سے اکثریت حق کو نہیں مانتی اور جانتی. فهم معرضون، اسی بنیاد پہ اعراض کیے ہوئے ہیں. فرمایا یہ غیروں کی پوجا کرنا یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے. بل اکثرهم لا یعلمون الحق، ان کی اکثریت جو غیروں کے نعرے لگاتی ہے وہ حق کو نہیں جانتی. فہم معرضون، اسی بات پہ منکر ہوئے جا رہے ہیں. لیکن آج سسٹم الٹ چل رہا ہے، جو ایک کو ماننے والا ہے اس کو کہتے ہیں یہ منکر ہے. جو کئی ہیں غیروں کے پجاری، اللہ کا باغی نافرمان، اللہ کا دشمن، اور اپنے آپ کو کل کو برباد کرنے والا اور مروانے والا اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والا، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، دوسروں کو سمجھتا ہے یہ پاگل لوگ ہیں، یہ تو منکر لوگ ہیں. اللہ کی اس سے بڑا منکر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی صفات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی طاقتوں کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کے مد مقابل غیروں کو، اس کے سامنے اس کی مخلوق کو مقابلے میں لانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی دعوت سے یہ انکاری ہو رہے ہیں تو سنیے، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے ہیں جن کے ماننے والے ان کو گمراہ کر رہے ہیں اور برگلا رہے ہیں اور الٹیاں پٹیاں پڑھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چکر دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہم ان کی طرف اسی پیغام کو وحی کرتے رہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ ہے وہ بنیادی سبب کہ لوگوں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب نبیوں کی طرف یہ وحی اتاری، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاعبدون، سو تم میری ہی عبادت کرو، میری بھی نہیں. پہلی بات تو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے،
ہم اس مالک کو پوجنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہ رسمی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ مزید اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ یہ کہنے لگے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اس کے معزز فرشتے ہیں، یہ اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے، شکوہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ شاید گالی دینے والا کوئی نہ ہو بظاہر۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ کہتا ہے جی رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ میں اکیلا ہوں، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ موضوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ جگہ بیان فرمایا یہ یہاں تک کہنے لگ گئے کہ رحمان کی اولاد ہے۔ سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، یہ کسی بات پہ سبقت نہیں دے جاتے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرما بردار، وہم بامرہ یعملون، اور وہ تو اللہ کے حکم کے پابند، اس کے مطابق چلتے اور کرتے ہیں۔ کتنی سادہ سی بات ہے کہ جن کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ رحمان کی اولاد ہے، وہ تو اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے عبادت گزار ہیں، اس کے فرشتے ہیں، اور بڑے معزز ہیں، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بات سے وہ منہ نہیں موڑتے۔ لا یسبقونہ بالقول، جو اللہ فرماتے ہیں اس کی نافرمانی کر لیں، وہم بامرہ یعملون، وہی کرتے ہیں جس کو ان کو حکم ملتا ہے۔ اور مزید اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، جو آیت الکرسی کے الفاظ ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، جو بعد میں ہونے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ ولا یشفعون، اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ بعد سفارش کریں گے، جو حقیقت میں کرنے والے ہیں، وہ بھی کس کے کریں گے؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ اس کی کریں گے جس کی بات اللہ کو پسند ہوگی۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہونے والے ہیں۔ اللہ کی مخلوق، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے اللہ کے نیک بندے انبیاء ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو جس کسی کو سفارش کا اختیار اللہ پاک دیں گے وہ سفارش کرے گا، لیکن کرے گا اسی کی جس کی بات اللہ کو پسند ہوگی۔ اور اللہ کو کون سی بات پسند ہے؟ توحید والی، اللہ کی یکتائی والی، خالصتاً اس کا چرچا کرنا، صرف اسی کا بن جانا۔ یہ لفظ توحید کو بول لینا آسان ہے، کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ لینا آسان ہے، لیکن عملی طور پہ اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ بس نرسری سے لے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی تک یہ عقیدہ توحید کا ذکر سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو ملے گا، لیکن عقیدہ توحید کے منکر وہی پی ایچ ڈی لوگ ہی موجود ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، یہ اللہ تعالیٰ کا نسب ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، اور اس کے اوپر انسان کی بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے بعد صحابہ، یہ سورۃ القرآن اس کو کہا گیا۔ قرآن مجید پورا پڑھتے چلے جائیں، اگرچہ سب کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے پورے قرآن مجید کا مقصد، لیکن بالخصوص یہ ایک سورت جو ہے نا، تیسرا حصہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر اس کا بیان ہے، اور یہ جو سورۃ الاخلاص ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے بہت اونچی سورت ہے۔ اور ایک صحابی کی جب شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول جی یہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے، جب بھی کوئی سورت پڑھتے ہیں نا ساتھ یہ قل ہو اللہ، یہی ورد شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم تو کبھی کبھی پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگ بڑا پریشانی کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں، سبھی کبھی یہ کیا ہوا ہے، دوسری آیت سورت کی تلاوت ہو گئی ہے تو اب قل ہو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ قل ہو اللہ جو ہے ایک ایسا قیمتی سبق ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں آگے سے، اللہ کے رسول اس میں رحمان کی صفت ہے اور مجھے رحمان سے پیار ہے، میں اس سورت سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں اچھا پھر تیری یہ صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، اور رحمان تجھ سے محبت کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ تو رحمان کی صفت کو پسند کرتا ہے۔ کتنا قیمتی سبق ہے کہ کل ہو اللہ احد سے پیار۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کو ہم سمجھیں۔ آخر صحابہ کرام تو عربی زبان سمجھنے والے تھے نا، انہوں نے تو عربی پڑھی تو نتیجے تک پہنچ گئے، ہاں جی یہی ہے سب کچھ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، جب بھی تلاوت کر رہے ساتھ یہ کل ہو اللہ احد، کل ہو اللہ احد، تو اللہ کے رسول نے بورڈ لگا دی، بالکل کرنٹڈ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں اس صورت سے محبت ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بات بنے گی جب ہم دل و جان سے اس بات کو سمجھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے، وہ مولانا حالی کے غالباً اشعار ہے نا، وہ اردو میں انہوں نے ایک نظر لکھی چھوٹی سی، چند اشعار ہیں، اگر ان پہ توجہ کریں نا تو بات بڑی سمجھ آتی ہے۔ کہتا ہے کرے گا غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ یعنی یہ جو غیروں کے پجاری ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، آگ کے پجاری ہیں، ستاروں کے پجاری ہیں، اگر یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کافر ہیں، ہم ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں ہماری کیا صورتحال ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ایک بڑا حساس قسم کا سبق انہوں نے رکھا ہے ہمارے سامنے۔ کہتے ہیں بھی ہم مومن ہیں پکے، بس مومن بننے سے ہم گرینٹڈ ہو گئے، یعنی ہم جو مرضی کریں، ہمارے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور واقعی نہیں لگا سکتا۔ ہم تو دوسروں پہ لگانے والے نا، جو ہمیں اس طرح کی بات کہے گا ہم اس کو کہیں گے یہ منکر ہے۔ منکر کیا ہے؟ یہ کفر کا فتویٰ ہے۔ ہاں آپ نہیں سمجھتے ہو گے شاید کہ دوسرا ہمیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اس بنیاد پہ کہ تم جناب بزرگوں کو نہیں مانتے، ماننے کا مطلب ان کے سامنے جھکنا، ان کو سجدہ کرنا، ان سے مانگنا، ان سے امیدیں رکھنا، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہیں ان صفات کے لائق اس کو سمجھنا۔ اگر آپ یہ کریں گے ہاں جی آپ کا ایمان ہے، بھائی کہاں ایمان کی یہ تعریف بیان ہوئی ہے؟ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، کہیں کسی کتاب کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گی۔ بس ایسی اپنے ذہن سے باتیں بنا رکھی ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی بس ایک ہی ہے سب کچھ کرنے والا، ہاں جی منکر ہے، آپ منکر ہیں، تو منکر انکار سے ہے، کفر کا معنی بھی انکار ہے، تو بیسیکلی اندر سے وہ آپ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ بالکل وہی بات جو ان اشعار کے اندر ذکر ہے، بھی غیروں پہ کفر کے فتوے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، کھلی ہیں راہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، اس کا مگر پرستش ہو رہی ہے، اسی لیے اس کا اظہار کیا نا انہوں نے۔ تو حقیقت میں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم بر صغیر کے اندر بسنے والے لوگ، بالخصوص ہند و پاک، یعنی ہند کا علاقہ ہی تھا نا سارا، تو یہاں کچھ ایسا سسٹم ہے یہ درباری اور مزاری کہ ہم لوگ اس کی رو میں بہہ چکے ہیں، اور واپس پلٹنا ابھی تک مشکل ہوا پڑا ہے، حالانکہ دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے۔ سمجھنے والے لوگ اب خیر سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن ابھی بھی بڑے جہالت والے علاقے ہیں جو اس انداز سے بس اپنے پیشواؤں کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ چاہے وہ کفر کی بات بھی کہہ دیں اس کو تسلیم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کو وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے نوازیں، اللہ ہمیں یہ سمجھ دیں کہ ہم اپنے مالک کی قدردان بنیں، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا، ہر وقت پالتا ہے، سنبھالتا ہے، اور اس کی طاقت اور اس کی مرضی کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں آگے چل سکتے۔ اتنے پاور والے خالق کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے جھکنا اور ان کے بارے باطل قسم کے نظریات رکھنا، یہ اس سے بڑی جہالت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔